یہودی مذہب کی کتاب تالمود اور یہودی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین سے لائی گئی مٹی سے آدم کو تخلیق کیا، پھر اگلے ہی لمحے اسی مٹی سے آدم کی ہمزاد عورت لیلت کو تخلیق کیا تاکہ آدم کے دل بہلانے اور خدمت کا بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن دونوں میں شروع دن سے ہی اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ لیلت نے آدم کی برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جنسی عمل سے انکار کر دیا، کیونکہ لیلت ہر صورت آدم کے برابر ہونا چاہتی تھی۔ لیلت کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہم برابر ہیں۔ اس لیے لیلت نے وظائف زوجیت کی ادائیگی میں اس کی برابری کا تقاضا کیا۔ دونوں کو باغ عدن میں رکھا گیا تھا۔ اس برابری کے اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لیلت نے کچھ خفیہ ناموں کا ورد کیا اور جنت سے اڑ گئی۔ لیلت کے غائب ہونے پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خالق کائنات، وہ عورت جو آپ نے میرے دل بہلانے اور آرام کے لیے دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فوراً 3 فرشتے سی نوئے، سانسی نوئے اور سیمن گیلف کو لیلت کو واپس لانے کو بھیجا اور فرمایا آ گئی تو ٹھیک، اگر انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں۔ فرشتے یہ احکامات لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ فرشتوں نے لیلت کو ایک گہرے سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا اور اسے واپس لے جانے کا تقاضا کیا۔ لیلت نے انکار کیا تو فرشتوں نے اسے زبردستی ڈبو کر مار دینے کی دھمکی دی۔ اس پر لیلت چلائی کہ اسے چھوڑ دی جائے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو بیمار کر سکے۔ فرشتوں نے لیلت کو واپس لے جانے پر اصرار کیا تو لیلت نے فرشتوں کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، اور وعدہ کرتی ہے کہ جن بچوں کے گلے میں ان 3 فرشتوں کے ناموں والے طویز ہوں گے انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اس کے علاوہ وہ روز اپنے 100 بچے مروانے پر بھی راضی ہے۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے۔ اسی لیے اب روز 100 شیطان ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے خالی ہاتھ واپس آنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا فرمایا۔ کچھ یہودی عالموں کے مطابق لیلت نے آرچ اینجل فرشتے سے ہم بستری کر لی تھی، اس لیے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ لیلت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بدروح کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے اور لوگوں کے بچے چرا کر بھاگ جاتی ہے یا بچے قتل کر دیتی ہے، اس لیے لوگ اسے بچے کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں سالوں تک لوگ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو لیلت کے حملے سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں تعویذ باندھتے جس پر 3 فرشتوں سی نوئے، سانسی نوئے اور سیمن گیلف کے نام لکھے ہوتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ لیلت جنت سے نکلنے پر پشیمان تھی اور چاہتی تھی کہ آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے، اس لیے اس نے سانپ کی شکل اختیار کر کے حوا کو بہکایا کہ اگر وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لے گی تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حوا نے وہ پھل کھایا اور آدم کو بھی کھلا دیا۔ اس کے بعد دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور دونوں کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ آدم اور حوا 130 سال تک علیحدہ رہنے کے بعد دوبارہ مل گئے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کچھ یہودیوں کی مذہبی کتاب تالمود سے ماخوذ ہے۔ یہ محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی نظریہ ان خرافات سے پاک ہے اور مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام حوا تھا، اور یہودی عقائد بالکل غلط ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔